رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید بن عمیر مشہور تابعی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کے دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی عجیب چیز ہے، بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط سے دیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ اس نے ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ میرے پاس ایسا حسن ہے کہ کوئی آدمی مجھ کو دیکھے اور میرے حسن سے متاثر نہ ہو، وہ میرا گرویدہ نہ بن جائے، وہ میرے اوپر فرفتہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا خاوند کہنے لگا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو تیرے حسن سے متاثر نہیں ہو سکتا، تو اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ کہا عبید بن عمیر۔ تو اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو یہ کام کر کے دکھلاتی ہوں۔ اس نے اپنے خاوند سے اجازت لی اور عبید بن عمیر تابعی ان کے پاس چلی گئی۔ ان کو کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اس کے لیے مجھے خلوت چاہیے۔ عبید بن عمیر تابعی رحمہ اللہ مسجد حرام کے گوشے میں ہو گئے اور کہا کہ آپ بیان کریں، میں آپ کو مسئلہ آپ جو دریافت کریں گی بتلاؤں گا۔ تو اسی اثنا میں اس عورت نے اپنے چہرے سے حجاب کو سرکا دیا۔ جیسے ہی عبید بن عمیر نے دیکھا تو کہا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی ان کو کہ میں آپ پر فرفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ گویا کہ ان کو دعوت گناہ دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی حالت تو یہ کہہ رہی تھی عباد بہاری مت چھیڑ ہمیں لگ رہ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی مجھے چند سوالوں کے جواب دے دے، اس کے بعد پھر میں آپ کی بات کو آپ کی بات کے اوپر غور کر سکتا ہوں۔ کہا کہ دیکھ، اس نے کہا کہ آپ ان سے سوال پوچھئے عورت نے، میں آپ کو جواب دوں گی۔ اس نے کہا کہ اگر موت کا فرشتہ حاضر ہو، تیری روح قبض کرنے لگے، تو کیا تو اس وقت اس گناہ کی طرف مائل ہوگی؟ اس نے کہا کہ کبھی بھی اس وقت میں اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ کہا کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں، لوگوں کو اعمال نامے مل رہے ہوں، دائیں ہاتھ والے کامیاب ہو رہے ہوں، بائیں ہاتھ والے ناکام ہو رہے ہوں، اس وقت کیا تو کسی کو اپنی طرف مائل کرے گی یا تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اگر پل صراط کے اوپر جب نیچے جہنم دیکھ رہی ہو اور ہر آدمی اس کے اوپر موجود ہو، کیا تیرے ذہن کے اندر اس وقت اس بات کا خیال آئے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت بھی اس گناہ کی طرف رغبت نہیں کروں گی۔ کہنے لگی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے تمام جواب درست ہیں۔ اس کے بعد اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کو لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی، دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مرد اگر عبادت کر کے رب کے ہاں مقام پا سکتا ہے تو عورت بھی عبادت کر کے شب بیداری کر کے رب العالمین کی اطاعت گزاری کر کے وہ بھی رب کے ہاں مقام پا سکتی ہے۔ اس کے بعد روزہ، نماز، عبادت اور رب کی رضا کی خوشنودی کے حصول میں منہمک ہو گئی کہ ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی، جس کو اپنے حسن کے اوپر ناز تھا۔ ایک نگاہ سے اس کی دنیا کی ساری شوخیاں بدل گئی۔ اس کا آزاد من شوہر کہنے لگا اس کی اس حالت کو دیکھ کر کہ مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا
کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف ہوتی تھی، پہلے تو ہماری ہر رات شب زفاف ہوتی تھی، لیکن اب اس کی ہر رات شب عبادت بن گئی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن گئی ہے، اس کو دنیاوی لذتوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ واقعاتاً مرد مومن کی نگاہ ایمان افروز سے بسا اوقات دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، اور عقل و خرد کی شوخی و مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ جلووں نے اہل ہوش کو کیسے شکست فاش دی، آئے تھے ان کو ڈھونڈنے خود سے بھی بے خبر ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور رب کی ذات ترجیح اول ہو تو کائنات کی کوئی چیز اس انسان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اگر مائل کر بھی لے تو وہ فوراً متنبع ہو کر واپس رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر دیتا ہے، جیسے عبید بن عمیر نے اس کے حسن کے سامنے دیر نہیں ہوئے بلکہ رب کو ترجیح اول بنا کر اس جو ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آئی تھی اس کی ذات ہی کو رب العالمین کی ذات کی طرف مائل کر کے رب کی ذات کو اس کے لیے ترجیح اول بنا دیا کہ اس کی زندگی، اس کے شب و روز کے لمحات تبدیل ہو گئے۔ تو اس لیے رب سے تعلق جس کا قائم ہو گیا، دنیا بھی اس نے پالی اور آخرت کی یقینی کامیابی اس کی منتظر رہے گی۔